السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کو انشاءاللہ تعالی ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے جو آج ہم نے اپنا مال ہے پرچیز کیا ہے فارم سے، وہ دکھائیں گے، اور اس کے علاوہ آپ کو آج کا ریٹ بھی بتائیں گے، انڈے کا آج کا کیا ریٹ ہے اور کس ریٹ پہ جو مال ہے وہ سیل ہوئے ہیں، اور آج ہم نے جو اپنا مال تھا وہ کس ریٹ پہ مال لیا تھا۔ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ جتنا بھی مال ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، یہ ہم نے جو اپنا ہے وہ سارا ٹوٹلی پرچیز کیا ہوا ہے۔ یہ بھی جو ہم اپنی چھوٹی گاڑی ہے وہ اسے فل کر کے بعد میں اس میں بڑی گاڑی بھی لگائیں گے۔ بڑی گاڑی میں بھی انڈا لوڈ ہو رہا ہے ہماری میں، تو آپ کو آج سارا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ویڈیو دکھائیں گے ہم۔ آپ نے جو ہماری ویڈیوز ہے وہ دیکھنی ہے لازمی۔ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ، یہ جتنا بھی حال میں مال پڑا ہوا ہے یہ تقریباً 55 سے 56 گرام کا مال ہے، کیج کا مال ہے، صاف ستھرا مال ہے۔ یہ جو آج ہم نے اپنا 500 پیٹی کا جو سودا کیا تھا وہ آج مکمل طور پر جو مال ہے وہ آج ہمارا ختم ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں، یہ لڑکے 12 کریٹ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، اور 12 کریٹ ہیں وہ گاڑی میں رکھتے ہیں۔ انہوں نے 12 کریٹ اٹھا کے گاڑی میں رکھ کے، جو اس کی گاڑی میں تقریباً جو چھوٹی ہماری گاڑی ہے اس میں 24 لائنیں لگتی ہیں، 15 کی۔ اگر آپ نیچے 15 کی لائن لگاتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ 30 پیٹی اس کے نیچے آ جاتی ہے، اور پیٹی اس کے اوپر لگائیں تو اس میں تقریباً بھی 54 یا 54 پیٹی آ جاتی ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو پڑا ہوتا ہے گتے میں پڑا ہوتا ہے، جو فارم پہ جو مال ہوتا ہے یہ سارا گتے میں ہوتا ہے۔ اس کے نیچے ہم نا اپنی ایک پلاسٹک کی ٹرے لگاتے ہوتے ہیں، وہ اس لیے کیونکہ جو اٹھانے وقت جو اس کی ہاتھ وغیرہ وہ ہاتھ سے نہ نکل جائے پیٹی، اس لیے ہم اسے ایک ٹرے نیچے لگا دیتے ہیں، اور پیٹی جو آسانی طریقے سے اٹھائی جاتی ہے، کیونکہ ٹرے یہ جو پلاسٹک کی ٹرے ہوتی ہے یہ ہارڈ ہوتی ہے۔ یہ جو گتے کی ٹرے ہوتی ہیں یہ جب پڑا رہتا ہے مال فارموں کے گوداموں میں تو یہ ان ٹریز کو نمی آ جاتی ہے۔ نمی کی وجہ سے یہ ٹرے جو ہوتی ہیں وہ انہیں ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے، اس لیے یہ جب اگر نیچے سے اس کی ٹرے ٹوٹ جائے تو ساری پیٹی گرنے کا ڈر ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کے نیچے جو پلاسٹک کی ٹرے لگا کے اپنا جو مضبوطی ہو جاتی ہے اس کے نیچے، تو یہ آسانی سے اٹھائی جاتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بھی لوڈر جو ہے اٹھا رہے ہیں ہماری مال کو۔ یہ بھی انہوں نے یہ 60 پیٹی اپنی لوڈ کر لینی ہے ساری، ٹوٹلی اس میں 60 پیٹی لوڈ کر کے پھر ادھر ہم اپنی بڑی گاڑی لگائیں گے۔ بڑی گاڑی ان کے دوسرے گودام میں لگی ہوئی ہے، وہ بھی ادھر سے مال ہے جو لوڈر لگے ہوئے ہیں مال لوڈ کرنے کے لیے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ آج کا آپ کو ریٹ بھی بتاتے ہیں، آج کی جو منڈی ہے کمالی کی وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، جو پنجاب کا ریٹ ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ آج جو ڈیٹ اور تاریخ ہے وہ ہے آج کی پہلا 1 تاریخ ہے، اور اس کے علاوہ 10واں مہینہ 2025۔ آج جو پنجاب کا ریٹ ہے وہ 9030 روپے ہے، اور اس کے علاوہ جو اس کی منڈی ہے انڈے کی وہ یہ جو آج ہم نے 55 گرام کا مال لیا ہے یہ آج ہم نے لیا ہے 7500 روپے میں، اور آگے ہم نے یہ 7800 میں 7750 میں ادھر جو پہنچ دی تھی سیلز مین کو، اور سیلز مین نے آگے یہی جو مال ہے 55 گرام کا یہ انہوں نے اپنا جو مال ہے 8700 کی پیٹی کے حساب سے جو اپنا سیل کیا دکانداروں کو، اور اس کے علاوہ جو دکاندار ہے اس نے اپنا مال سیل کیا تھا 305 روپے کے حساب سے درجن، اس نے 305 کے حساب سے درجن سیل کیا، اور 25 کے حساب سے اپنا ایک انڈا سیل کیا۔ یہ جو کوئی بھی سیلز مین اگر کسی بھی شاپ پہ کسی بھی دکان پہ جاتا ہے تو اس نے جو اپنی لیس ہوتی ہے 9030 روپے جو ریٹ ہوتا ہے اس میں سے 300 روپے یا 350 روپے لیس دینی ہوتی ہے۔ جو عام روٹین پہ لیس چلتی ہے وہ 300 روپیہ ہی ہے، کیونکہ کچھ دکاندار ہوتے ہیں وہ کہ ہمیں زیادہ لیس مل رہی ہے، لیکن یہ آپ نے یہ 300 روپیہ ہی ڈسکاؤنٹ دینا ہے، کیونکہ اس میں جو اس کی ریٹ ہوتا ہے اس کا جو پنجاب کا ریٹ ہوتا ہے وہ ڈیلی بیس پہ جو کم اور زیادہ ہوتا ہے، وہ اگر آج 9030 روپے آپ کا پنجاب کا ریٹ ہے تو آپ کو مال سستا بھی مل سکتا ہے۔ جو فارم سے ہے وہ آپ کو آج ایک مثال کے طور پر 7750 میں مل رہا ہے آپ کو پہنچ لاہور میں، تو اگر یہی جو مال ہے مہنگا ہو جائے گا تو اس میں آپ کی لیس ہوگی وہ کم ہو جائے گی۔ یہ جو دن ہے ان دنوں میں ہے نا جو ابھی لیس ہے وہ کافی چل رہی ہے مال میں،
جو سیلز مین ہے وہ بہت خوش ہے، کیونکہ سیلز مین تبھی خوش ہوتا ہے جب اس سے کوئی پرافٹ آتی ہے، لیکن اس کی جو پرافٹ ہوتی ہے نا انڈے کے کام میں، وہ ڈیلی بیس کی اس کی پرافٹ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوتا ہوں۔ تو اس میں آپ نے اپنے حساب سے اس کا کام کرنا ہے، انڈے کا جب بھی کرنا ہے، کیونکہ زیادہ لیس نہیں دینی۔ اگر لیس دیتے ہیں تو اگر آپ ان سے بات کر لیتے ہیں تو کچھ ٹائم ایسے بھی آتے ہیں کہ جو لیس ہوتی ہے وہ کلوز ہو جاتی ہے، جو فارم ریٹ ہوتا ہے وہ ریٹ کے برابر بھی پہنچ جاتا ہے، اس میں تو کوئی بھی لیس نہیں رہتی، تو پھر آپ کو مسئلہ بنے گا، کیونکہ جو آپ نے بات کی ہوگی وہ آپ کو مال دینا پڑے گا۔ 1750 کے حساب سے جو فارم سے آج ہم نے اپنا مال لوڈ کیا تھا، 645 روپے کی ایک ٹرے پڑتی ہے۔ ایک پیٹی میں 12 کریٹ ہوتے ہیں، 12 کریٹ، اور یہ آپ کو 645 روپے کی ٹرے پڑے گی، اور اس کے جو 30 انڈے ہیں وہ آپ کو 21 کچھ روپے کے پڑیں گے فارم سے اگر آپ مال لیتے ہیں تو۔ اور جو 60 گرام کا مال تھا، 60 پلس کا مال تھا کیج کا، وہ جو مال تھا وہ آج ہم نے اپنا 8000 روپے میں لاہور جو سیل کیا تھا، اس کا جو 12 کریٹ بنتے ہیں وہ بنتے ہیں 666 روپے 666 روپے کا جو ایک کریٹ بنے گا، اور آپ کو اس میں سے 30 انڈے، ایک انڈے کا جو ریٹ ہے وہ آپ کو 22 روپے کچھ پیسے کا پڑے گا اگر آپ موٹا مال لیتے ہیں تو۔ یہ ہے کہ جو چھوٹے مال ہوتے ہیں ان میں جو پرافٹ ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، جو موٹے مال ہوتے ہیں ان میں جو پرافٹ ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے۔ موٹے مال میں سے جو ہوتا ہے وہ نقصان بھی ہو جاتا ہے آپ کا، وہ اس میں سے ٹوٹ وغیرہ بھی نکل آتی ہے، اور جو چھوٹے مال ہوتے ہیں ان میں جو ٹوٹ ہوتی ہے وہ بہت کم نکلتی ہے، وہ کیونکہ جو اس کی ٹوٹ وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی آپ کی جو نکل جاتی ہوتی ہے، اگر وہ تھوڑی بہت ہی ٹوٹ ہو، مثال کے طور پر کوئی مرغی نے چونچ وغیرہ لگائی ہو، وہ بھی آپ کا نکل جائے گا۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ جو فارم سے آپ نے مال لے کے آنا ہوتا ہے وہ آپ نے چیک کر کے لے کے آنا ہوتا ہے، ایک ٹرے بائی ٹرے چیک کرنا ہوتا ہے، چیک کر کے یہ جو ٹوٹ وغیرہ ہوتی ہے یہ آپ نے جو اپنی ٹوٹ ہوتی ہے وہ نکال کے آنی ہے۔ اس کے علاوہ اگر راستے میں آتے آتے کوئی ٹوٹ جائیں یا کوئی مسئلہ مثال بن جائے تو وہ آپ کے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ خراب کی گارنٹی ہوتی ہے، فارمر کی خراب نہیں ہوتا انشاء اللہ تعالیٰ۔ آپ نے جب بھی کوئی مال لینا ہے آپ نے چیک کر کے لینا ہے، مال خراب نہ ہو، مال کا جو چھلکا ہے وہ کچا نہ ہو۔ اگر مال کا جو چھلکا ہوگا وہ کچا ہوگا تو اس میں سے جو ٹوٹ وغیرہ وہ زیادہ نکلے گی، اگر انڈے کا جو چھلکا ہے وہ مضبوط ہوگا تو اس میں سے جو مال ہے، انڈے ہیں، وہ بھی آپ کو مضبوط چھلکے والے ٹوٹ اس میں سے کم نکلے گی۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری جو گاڑی ہے، بڑی گاڑی ہے، وہ بھی لوڈ ہو رہی ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو لوڈر ہیں وہ اس سے لوڈ کر رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو ریڑیاں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں یہ فارموں کی ریڑیاں، یہ اس میں سے نا اپنی پیٹی اٹھا کے لے کے آتے ہیں فارم سے، شیڈ سے جدھر مرغی انڈا دیتی ہے، اور ادھر لا کے اپنے جو ان کے ہال وغیرہ ہیں ان میں اپنا مال ہے وہ رکھ لیتے ہیں۔ جب ان کا سودا ہوتا ہے ڈیلی بیس پہ یہ جو ہوتے ہیں اپنا مال ہے وہ سیل کر دیتے ہیں۔ ان کے پاس جتنا بھی مال ہوتا ہے وہ سارا گتے میں ہوتا ہے، اور کچھ ایسے فارم ہوتے ہیں جدھر جو پلاسکٹ میں مال ہوتا ہے، آپ نے جو اپنی پلاسکٹ کی ٹرے ہوتی ہیں ان میں مال اپنا پلٹی کر لینا ہوتا ہے۔ یہ وہ فارمر کی ٹرے ہوتی ہیں علیحدہ، لیکن یہ جو مال ہے یہ ہم نے اپنا گتے کی ٹرے میں لیا ہے، گتے کی ٹرے میں ان سے سودا کیا ہے۔ اس کی جو پیمنٹ ہوتی ہے، گتے کے جو پیسے ہوتے ہیں ٹرے کے، وہ بھی مال میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں ان کے، جب ہم سودا کرتے ہیں یہ اسی میں سے جو اپنے نکال لیتے ہوتے ہیں، یہ اپنے گتے کے پیسے ایڈجسٹ کر کے پھر یہ ہمیں ریٹ دیتے ہیں۔ ایک مثال کے طور پر آج کا ریٹ تھا 1750 روپے، یہ اگر ہم گتے سے بغیر لیتے یہ 100 روپے ہمیں کم ملنا تھا، تو اس لیے یہ ہم گتے میں اس لیے لیتے ہیں کیونکہ جو چھوٹا مال ہوتا ہے نا، درمیانہ مال ہوتا ہے، وہ گتے میں جو ہوتا ہے وہ زیادہ واضح نظر آتا ہے، کہ ایسے لگتا ہے جیسے موٹا ہو، تو اس لیے جو دکاندار ہوتے ہیں یا کسٹمر ہوتا ہے وہ سکون سے لے لیتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ اگر آپ موٹے سے کوئی 10-20 روپے سستا بھی بیچتے ہیں تو آپ کا جو سیل ہوگا، یہ سیلز مین کو اس میں جو کافی پرافٹ ہوتی ہے چھوٹے مال میں سے، کیونکہ وہ اگر اس کی 10-12 پیٹی کی سیل ہے یا 15-20 پیٹی کی سیل ہے، اس نے اگر 5-7 پیٹی بھی اس میں سے سیل کی تو اسے جو اچھی پرافٹ ہو جائے گی، اور اس میں سے ٹوٹ بھی نہیں نکلے گی آپ کی۔ یہ گاڑی ہماری جو لوڈ ہو رہی ہے، جیسے اس میں جو
3 پلائیاں لگتی ہیں اس میں، اوپر کی طرف 3 پلائیاں لگیں گی، اس میں پیٹی پیٹی نیچے لگتی ہے، پیٹی پیٹی اس کے سینٹر میں لگتی ہے، اور اس کے اوپر جو وہ 13 14 ٹرے لگا دیتے ہیں۔ اس سے یہ دیکھ لیں مال بھی نہیں ہمارا ٹوٹتا وہ، کیونکہ اس کے اوپر جب انہوں نے ایک پیٹی پیٹی لگانی ہے، اس کے اوپر انہوں نے پلاسٹک کی ٹرے لگانی ہے انڈے کے اوپر، اینڈ پہ لگا کے تو اپنا جو اوپر انہوں نے گتے کی پلائی یا کسی لکڑ نما کی کوئی چیز ہے، وہ پلائی وغیرہ ہوتی ہے، جیسے کوئی بھی پلائی لگا لے، وہ انہوں نے رکھنی ہے، رکھ کے اپنے جو مال ہیں اوپر لوڈ کرنے شروع کر دینے۔ یہ مال دیکھنے کیسے اپنی جو گاڑیاں، یہ چھوٹی گاڑیاں دیکھ سکتے ہیں، ہاتھ والی گاڑیاں بار بار کے لے کے آ رہے ہیں اپنی جو ریڑیاں ہیں انڈے کی، یہ فارم سے جو مال ہے وہ لے کے آ رہے ہیں۔ یہ جو ان کے شیڈ بنے ہوئے ہیں، یہ ادھر سے اپنا مال اٹھا کے لے، کیونکہ پیٹی پیٹی لے کے نہیں آتے، اگر پیٹی پیٹی لے کے آئیں تو یہ جو ورکر ہیں وہ بہت جلدی تھک جائیں گے، تو اس لیے یہ اپنا جو مال ہے وہ اپنا ریڈیو میں لے کے آتے ہیں، تو محفوظ بھی لے آتے ہیں، کیونکہ اس میں ریڈی میں مال بھی ہے وہ بھی زیادہ آ جائے گا۔ یہ جو گاڑی ہے یہ ہماری بڑی گاڑی ہے۔ یہ ایک فارم کے 2 گودام ہے، ایک گودام اس کا وہ دوسری سائڈ پہ میں نے آپ کو دکھایا تھا جدھر ہماری چھوٹی گاڑی لگی ہوئی ہے، یہ اس کا جو بڑا گودام ہے جدھر اس میں یہ ہماری جو بڑی گاڑی لگی ہوئی ہے۔ یہ گاڑی ادھر سے مال فل کر کے اپنا ابھی دوسرے چھوٹے گودام میں بھی جائے گی، کیونکہ ان کے پاس ادھر مال کم پڑا ہوا ہے، یہاں سے جتنا مال اسے ملے گا مال اٹھا کے اپنا یہ دوسرے چھوٹے گودام میں جائے گی، یعنی کہ ادھر سے بھی مال لے گی۔ اگر کسی بھی فارمر نے یا کسی بھی بروکر وغیرہ نے مال بیچنے ہو تو وہ بھی ہمارے ساتھ رابطہ کر کے ہمیں اپنے مال ہے وہ سیل کروا سکتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنا جو مال ہوتا ہے وہ ڈیلی بیس پہ اپنا مال سیل کرنا ہوتا ہے، فریش مال لینا ہوتا ہے، فریش مال سیل کرنا ہوتا ہے۔ ہم نے ہمارے آگے سیلز مین، ہول سیلر، ایسے ہمارے جو سیل ہے آگے ہم انہیں جا کے مال اتار دیتے ہیں، ہمارے گوداموں پہ جا کے مال اتر جاتا ہے۔ یہ ہے کہ ہماری جو پہنچ ہوتی ہے وہ لاہور تک ہوتی ہے، ہم نے جو اپنی پہنچ ہوتی ہے وہ لاہور میں دینی ہوتی ہے، لاہور کے علاوہ ہم اور کدھر بھی مال نہیں دیتے۔ ہمارا مال اگر کمالیہ سے لوڈ ہوتا ہے یا سہیوال سے لوڈ ہوتا ہے، عارف والا سے یا فیصل آباد سے، جدھر سے بھی مال لوڈ ہوگا، آگے جو ہماری پہلی بریک ہے وہ لاہور میں لگے گی، لاہور میں اپنا جتنا بھی مال ہے ہم نے اتار دینا ہے۔ لاہور میں آپ کو جدھر بھی مال چاہیے، شالامار میں چاہیے، یہ ادھر مناوا چاہیے، جدھر بھی مال چاہیے آپ کو مل جائے گا، کیونکہ ہماری جو ڈلیوری ہوتی ہے وہ رات ٹائم ہوتی ہے۔ یہ دیکھ سے یہ ان کے گودام ہیں، فارمر کے گودام ہے جدھر ان کے مال پڑے ہوتے ہیں، انڈے پڑے ہوتے ہیں، یہ انہوں نے اپنے جو مال ہوتے ہیں وہ گنتی کر کے رکھ دیتے ہیں اپنے مال، اس مال کو وہ جب گنتی کر کے رکھتے ہیں اپنے گوداموں میں، جتنا گاڑی والے کا سودا ہوتا ہے، جتنا ایک پارٹی کا مال کا سودا ہوتا ہے، وہ اس حساب سے جو اپنے مال ہیں وہ اٹھوا دیتے ہیں، گنا کے مال پورا کرا دیتے ہیں۔ اگر اس میں سے کوئی ٹوٹ وغیرہ نکلتی ہے تو وہ فارم والے کو دے دینی ہوتی ہے، اور آپ نے جو ہوتا ہے اپنا مال ہے وہ VIP بنا کے لے کے جانا ہوتا ہے فارم سے۔ باقی آگے آپ کی قسمت ہے، اگر راستے میں جاتے کوئی انڈے وغیرہ ٹوٹ جاتے ہیں گتے کے دباؤ کی وجہ سے، تو وہ پھر آپ ہی کے ہوں گے، کیونکہ آپ نے جو سیلز مین ہوتا ہے اس نے دکاندار سے ٹوٹا لینا ہے واپس، ہمارے سے جو فارمر ہوتا ہے وہ ٹوٹا انڈا نہیں لیتا، وہ اس نے ایک دفعہ جو ہمیں دے دیا ہے وہ ہمارا ہے۔ تو اسی لیے آپ نے جب بھی دکاندار کو دینا ہے مال چیک کر کے دیں، اپنا اس میں سے ٹوٹا پھوٹا نکال کے دیں، کیونکہ انہوں نے اپنے جو ان کا دکاندار کا ٹوٹتا ہے وہ دکاندار سے بھی ٹوٹے، اس نے اپنا جو انڈا ہوتا ہے وہ رکھ لینا ہوتا ہے، جب سیلز مین آتا ہے اسے واپس کر دیتے ہیں۔ یہ میں آپ کو لاہور کا بتا رہا ہوں، کیونکہ ہر ایریے کا اپنا حساب ہوتا ہے، اپنے حساب سے سیل ہوتی ہے، ادھر سیل کے حساب سے پتہ چلتا ہے کہ کیا حساب ہوتا ہے۔ مگر یہ لاہور میں جو ٹوٹا ہوتا ہے یا خراب انڈا ہوتا ہے کوئی بھی ہوتا ہے وہ دکاندار آپ کو واپس کرے گا، آپ نے اسے جو صحیح انڈا ہے وہ اسے آپ نے دینا ہے، تو آپ پہلے ہی چیک کر کے دیا کریں اپنا مال ہے جو، تو دکاندار سے جو ٹوٹے وغیرہ ہوں گے وہ کم نکلیں گے۔ تو ابھی کسی بھی سیلز مین اگر کوئی کام سٹارٹ کرنا ہے تو یہ دن ہے، ابھی یہ ان دنوں میں کر سکتے ہیں، ان دنوں میں جو پرافٹ ہے وہ کافی زیادہ پرافٹ ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ ان دنوں میں کام کرتے ہیں آگے سیزن بھی آ رہا ہے، جو دکاندار ہیں وہ بھی آپ سے مال لیں گے، اور آپ کی جو سیل ہے وہ بھی اچھی ہوگی، کیونکہ آگے سیزن میں ہر کسی کی کوشش ہوگی، ہر کسی جب آپ کسی بھی دکاندار کے پاس جائیں گے اس کی یہی کوشش ہوگی کہ ہم ایک اور سیلز مین سے جو مال ہے وہ اپنا لے لیں، وہ آپ کو بھی ساتھ ایڈجسٹ کر لے گا۔ اگر وہ آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہے تو آپ کی جو سیل ہے وہ اچھی ہو جائے گی۔ اگر آپ پارٹ ٹائم بھی کرتے ہیں، کوئی 10 12 پیٹی کی سیل ہے جو آپ کی،
تو آپ کو جو اچھی ہے پروفٹ ہو جائے، کیونکہ اس کی جو سیل ہے وہ ڈیلی بیس پہ ہے۔ یہ جو چیز ہے، یہ جو انڈا ہے، یہ ایسی چیز ہے جو اس کی سیل رہتی ہے، سردی گرمی سیل رہتی ہے، یہ ایک تھوڑا سا فرق پڑ جاتا ہے اس میں، لیکن یہ سیل یہ جو ہوتا رہتا ہے۔ تو آپ نے جو اپنے حساب سے سیل کرنی ہے کہ اس کی جو سیل ہے وہ اس حساب سے کریں کہ جو آپ کا کام وغیرہ ہے وہ بھی آپ کر لیں اور اس کی جو سیل ہے وہ بھی کر لیں۔ یہ جو آپ نے ایک دفعہ کر لی تو اسے جو آپ کو لازمی ڈیلی بیس پہ سیل کرنی پڑے گی۔ یہ آپ کہیں ہول سیل کی دکان بنا کے بھی سیل کر سکتے ہیں، بیٹھ کے بھی سیل کرتے ہیں۔ آپ 2-3 گھنٹے صبح سیل کریں، 2-3 گھنٹے شام کو سیل کریں۔ جو دوپہر کا ٹائم ہے اس ٹائم آپ اپنی شاپ کھول کے بیٹھ جائیں، اپنی شاپ میں جا کے اپنا جو مال ہے وہ سیل کریں، کیونکہ کئی لوگوں کے پاس جگہ ہوگی، دکانیں ہوں گی، ہال ہوں گے ان کے پاس، جو جدھر مارکیٹ اچھی ہے، جدھر عوام کا رش زیادہ ہو، ادھر جو یہ سیل ہے انڈے کی تھوڑا سا کم ریٹ لکھ کے آپ لگا دیں